السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے شروع کریں گے۔ تھوڑا نیچے کر دیجئے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہمارے ساتھ نئے ساتھی جو ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ سیاق و سباق ذرا پتہ چل جائے گا تو میں مختصراً بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کافر خواہ کتنا بھی آپ کے خلاف کیوں نہ ہوں، اذیتیں پہنچا لیں، لیکن آخر کار انشاءاللہ فتح آپ ہی کی ہونی ہے۔ تو اس کے لیے یہ فرعون قبطی تھا اور اس کے غلام کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کے ساتھ نبی تھے۔ کون تھے ان کے ساتھ نبی؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور اس کو توحید کا بھی پیغام دو اور پھر بنی اسرائیل کو اس سے چھڑا کے لاؤ۔ تو بہرحال واقعہ چونکہ پیچھے لمبا ہے، تو اس میں یہی تھا کہ وہ بتایا تھا کہ ساحر جتنے بھی تھے، جادوگر، اس نے بلایا اور مقابلہ ہوا۔ ایک طرف معجزات تھے، ایک طرف لوگوں کے بنائے ہوئے فن پارے تھے، جادو تھا۔ تو جادوگر ہار گئے تو وہ لوگ ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ بھئی میں آپ کو یہ تکلیفیں پہنچاؤں گا، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے اور اللہ کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر ہمت آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، کوئی بات نہیں، تم دنیا کی زندگی کے بارے میں جو بھی ہمارے خلاف فیصلہ کرو گے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں تم کہتے ہو کہ بھئی مخالف سمت سے کاٹ دیں گے اور آپ کو سولی پر چڑھا دیں گے، تو ہم اس کے لیے کیا ہیں؟ تیار۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی چاہیے۔ تو یہ ہے سبق اس کے اندر سے ہمیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو پیغام تھا وہ مدینہ تک تو پہنچ گیا تھا، اور وہ سفر بھی کرتے تھے، مکہ کے لوگ مدینہ تک بھی جاتے تھے، شام تک بھی جاتے تھے۔ تو مدینہ والوں کے لیے بھی اس کے اندر بات آ گئی جہاں یہود تھے، اور ان سے پوچھ کے یہ سوال کیا کرتے تھے مکہ والے۔ تو لہذا بنی اسرائیل جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک یہ اپنے احسانات جتا رہا ہے، اور اس وقت بھی جرائے۔ تو یہ پہلی آیت جو تھی، چونکہ اس کا تعلق ہے 81 کے ساتھ، تو اس کو جلدی میں ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے جی۔ یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں گے جی مل کے۔ اے بنی اسرائیل۔ اے بنی اے بنی اسرائیل، اسرائیل، قد انجیناکم، ترجمہ کریں۔ بے شک ہم نے بے تمہیں شک ہم نجات نے دی۔ ہم نے نجات دی تمہیں نجات دی من عدوکم، تمہارے تمہارے دشمن سے۔ اور وہ دشمنوں نہیں ہے، عدو ہے نا، آدھا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے
کہ ہم نے الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، اپنا عقیدہ بنانا ہے انشاءاللہ، اسی سے ہی تو ادب واحد ہے تمہارے دشمن سے۔ وہ کون تھا ادب تھا؟ فرعون فرعون، جی فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مشقت کرواتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس فرعون پر؟ پہلے تو اس پر چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، اور پھر جب حجت تمام ہو گئی تو جو ابھی آپ نے ریویژن کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو بچا لیا۔ یہ جو لفظ انجینا آتا آ رہا ہے کہ وہ سمندر کے پار چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ تھا معجزہ۔ اب فرعون سمجھا کہ شاید میں بھی چلا جاؤں گا، تو وہ بھی اسی راستے پر گیا، تو دوسری جگہ پر بنی اسرائیل کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، تو اور ان کے سامنے فرعون جو تھا وہ کیا ہوا، اس کو غرق ہو گیا اپنے وہ لشکروں بھی، سمیت۔ اور اس کا جنود جو تھا وہ بھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے اس کا تعلق ہے اگلی آیات کے ساتھ۔ اب جب وہ ڈوبے ہیں، ایک معجزہ ہوا، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ شعراء کے اندر آتا ہے کہ وہ قطعوا دل عظیم، کہ وہ پہاڑ جو پانی تھا دو فرق ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر ایک ٹکڑا جو تھا پہاڑ، بہت بڑے پہاڑ جتنا تھا، اللہ نے اس کو ملا دیا جب وہ فرعون اور اس کا لشکر آیا۔ یہاں میں نے اصل میں اس لیے پڑھی ہے کہ ان کی لاشیں جو تھیں وہ سمندر نے باہر پھینکی، اور اس وقت جو آگے چیزیں آنی ہیں وہ میں اصل میں اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صرف عورتیں ہی اپنا زیورات نہیں پہنتی تھیں، اس وقت کے مرد بھی کیا کرتے تھے، زیورات پہنتے تھے۔ تو ان کی لاشیں جب واپس باہر نکلی ہیں تو انہوں نے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے، اور یہ زیورات بطور مال غنیمت ان کی لاشوں سے کس نے اتارے ہوں گے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، جی بالکل۔ وہ جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے یا بنی اسرائیل میں سے جو اسلام لے کے آئے دوسری طرف آ گئے، تو اب آپ کے سامنے جو ایک سیناریو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بحر احمر کے دوسری جانب بنی اسرائیل جو ہے وہ پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ تو میں دوبارہ شروع کروں گا، یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں جی، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہارے دشمن سے نجات بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، دلائی دونوں معنی ہے، انجینا ہے، دلائی زیادہ بہتر ہوگا جی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ، اور تم سے وعدہ لیا، اور تم سے وعدہ کا ترجمہ نہیں ہوا، اور ہم نے تم سب سے وعدہ لیا، کہاں؟ جانب طور الایمن، طور کی دائیں پہاڑ کی دائیں جانب، طور پہاڑ کے دائیں جانب۔ اب ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ میں آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کل ایمانا بھی پڑھا تھا دائیں جانب، عربی کے اندر یمن کا لفظ بھی آتا ہے، اور یمن سے ایمن اگر بنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے برکت، تو ترجمہ برکت والا پہاڑ بھی ہوا ہے، برکت والے پہاڑ کے ایک جانب۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جو اس بات پہ اتفاق ہوا کہ طور پہاڑ کے دائیں جانب، وعدہ، بالکل جی، وعدہ کیا، ٹھیک ہے، وعدہ لیا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟
وہ آگے آ رہا ہے ایک تو، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میثاق غلیظ جو پکا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، والدین ان کے ساتھ کیا کریں گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، پڑھا تھا نا پہلے پارے میں؟ جی سر، جی وہ سارا پڑھا ہے، میں وہ اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ وعدہ ہے، دوسرا وعدہ ابھی آ رہا ہے یہاں آگے بھی، وہ بھی وعدے کا حصہ تھا اور اسی کا اختصار ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اس جگہ سے جاتے ہیں طور پہاڑ کی طرف، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تورات کی تختیاں جو تھی وہ دینی تھیں، تو آپ نے قوم کو کس کے سپرد کیا؟ حضرت ہارون ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بھی اپنے ساتھ وہ جو 60 یا 70 بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کو بھی لے کے چلے، اس لیے کہ آگے لفظ کم آئے گا، تو کم موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں آئے گا بلکہ زیادہ کے لیے آئے گا۔ اچھا، اب یہ لوگ جو تھے ان پر اللہ تعالیٰ ایک اور احسان جتا رہا ہے، ایک تو وعدہ لیا، اب اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس وعدے کے ایفا کرتے ہیں، یہ آگے دیکھتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا، ترجمہ کریں جی۔ اور ہم نے نازل کیا علیکم المن والسلوى، تم پر تم پر من اور سلوہ۔ تو بتایا تھا کہ من وہ کھمبیوں کی شکل میں، مشروم کی شکل میں تھا، تو وہ اتنے لاکھ مطلب لوگ تھے، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ پرورش بھی کرنی تھی اپنے حکم سے، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ من آ جاتا تھا صبح کے وقت، وہ اٹھ کے اس کو توڑ لیتے تھے، اور سلوا جو ہے پرندے کا نام ہے وہ آ جاتے تھے تو ان کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ مطلب شان نزول اس کا آ گیا، پہلی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی، اور پھر کیا کہا کیونکہ اس کے ساتھ ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، کلو کا ترجمہ کریں، تم سب تم کھاؤ، سب کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب کی جمع طیبات ہے تو جمع ہوگا پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کا ترجمہ کریں، جو اب رزقناکم کو ذرا دیکھنا ہے، رزقنا یہاں فعل ہے، یہاں رزق نہیں ہے، رزقنا ماضی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، جو ہم نے تمہیں دیں، کیونکہ چیزیں ہیں نا، تو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں۔ ذرا دوبارہ کہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ جی ہر بندے نے بولنا ہے، اور انشاءاللہ یہ دماغ کے اندر سب تو جانا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا، ترجمہ آئے گا۔ اچھا جی، ان طیبات کا مطلب ہے کہ آدمی ذرا سوچیں کہ کوئی چیز کھانے پینے کی لے کے نہ آیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک فضل یہ کیا ہوا ہو کہ وہ بحر احمر ریڈ سی جو ہے اس میں سے راستہ بھی بنایا، جان بچا لی۔ اب جان بچانے کے بعد جو روزانہ کھانا پینے کا اس کا انتظام بھی کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے کھانا کیا ہے جو اس میں سے پاک اور صاف ہے، یعنی کہ حلال جو چیزیں ہوں گی وہ کھانی ہے۔ بہت جلدی کر لیں۔ ہاں جی، آگے کیا ہے؟ اب اس کا بدل اور کیا کرو، یہ تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، یہ پہلے آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے طغا، طغیان بھی آئے گا اس کی جو، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ،
اور تم اس میں سرکشی نہ اور کرو۔ اس میں سرکشی نہ کرو۔ اب سرکشی کیا ہوتی ہے کہ جو ایک حد ہوتی ہے اس حد کو پار کر دینا، یہ سرکشی ہے۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ مفہوم بتا رہا ہوں، کس کے ساتھ بندھا ہوا ہو؟ کھونٹے کے ساتھ، اور اس کے گلے میں رسی ہو، تو جہاں تک وہ رسی جاتی ہے وہ اس کی کیا ہے؟ آزادی۔ جی اس رسی کے جہاں جہاں رسی ہوگی اتنی حد تک وہ گھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ جتنا قریب ہوگا اس کھونٹے کے اتنا ایمان پکا، اور جتنا اس کھونٹے سے دور ہوگا تو آگے وہ جو حد ہے اس کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ اب اس حد کو پار نہیں کرنا، اگر اس حد کو پار کر دیا تو یہ بن جاتا ہے طغا۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ طغا۔ تو ولا تطغوا فیہ کا ترجمہ ایک تو سرکشی کی بجائے اور حد سے اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ پہلے بھی کھانا ہے تم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک اور سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کھاتے ہوئے اپنے 3 حصے کر لیتا ہے اپنے معدے کے، کہ ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے اور ایک پینے کے لیے۔ پروفیسر صاحب حدیث مبارکہ جی بالکل ایسی ہے؟ مفہوم یہی ہے جو جی بالکل مفہوم ایسی جی مفہوم جی بتا رہا ہوں۔ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، آپ بھی دیکھ لیں۔ تو ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، یہ ہم کر رہے ہیں ابھی طغا کا، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ اب سرکشی جو ہے وہ کسی رب ذوالجلال کے سامنے وہ آئے گا لفظ یہاں، لیکن کھانے پینے میں اگر طغا کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز نہ تجاوز کرنا۔ ہاں جی، کہ یہاں سے جاؤ گجرانوالا اور وہاں جی میں کیا کھا ہوں؟ بٹیر کھانے جا رہا ہوں، اور پھر آپ وہاں جو بھی کرنا ہے، ہاں جی بٹیر کھاؤ، لیکن یہ ہے کہ 1-2 کھاؤ جی، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا بننا ہے؟ جی 2 سے وہ پھر دیکھ لیں گے ابھی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا یہاں، یہ کھانے کے اندر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو لفظ آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کہ میں نے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تندرست، کوئی پیٹ کی خرابی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ شاید ایسا ہے کہ وہاں ڈاکٹر ہوگا ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَيَحِلَّ، پہلے لفظ آ چکا ہے، حائل ہونا، اترنا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ کریں، فا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ورنہ ورنہ۔ یحل نازل ہو اترے گا، حائل ہو جائے گا، علیکم تم پر غضبی، میرا غضب، ورنہ میرا غضب تم پر اتر آئے گا۔ نازل میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ نازلہ ہے، یہ تمہارے اوپر حائل حلول کر جائے گا، بلکہ حائل ہونے کی بجائے حلول لفظ زیادہ لفظ ہے، اس لیے کہ فَيَحِلَّ کا جو مادہ ہے وہ ہے لام حلل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو تم ویسے ہی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس کی بات تشریح بھی کر رہا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، ترجمہ کریں، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر جی جس شخص پر بھی میرا غضب کیا ہوا؟ اترا۔ اب لفظ آ رہا ہے نیا، اور بلکہ
फकद हवा। अब हवा के दो मानी हैं जी। हवा का एक तो मानी होता है ख्वाहिश, और जो असल मानी है इसके वो ये है कि किसी ऊंची जगह से गिरना और फिर गिर के न उठना। क्यों जी? मतलब है मर जाना। ये मैं उसका असल लफ्ज बता रहा हूँ, हवा। हवा का मतलब मैंने क्या बताया जी? सरशार भाई आप बताइए। ऊंची जगह से गिरना और गिरकर मर जाना, जो ना उठ सकता। हाँ बिल्कुल जी। तो इसका तर्जमा या तो जो ऐसा बंदा होगा वो जो दोबारा नहीं उठेगा, मर जाएगा वहां, तो वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो तर्जमा जो भी आपके ज़हन में आता है, फकद हवा, तो बेशक वो नेस्तो नाबूद हो गया। एक तो ये तर्जमा है। दूसरा तर्जमा जनाब, हलाक हो गया। हवा जी, वो हलाक हो जो भी गया, गिर बर्बाद गया, हो गया, ठीक है, तबाह वो हो गया, बर्बाद हो गया। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप एक का तर्जमा तबाह करेंगे, हो क्या गया। करें जी? कैसर भाई आप बताएं। बर्बाद हो गए। जी बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, सही है। ठीक है जी, बर्बाद हो गया, ठीक हो गया। तो मैं अब तर्जमा करता हूँ और फिर जनाब दाऊद भाई करेंगे। कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, तो तुम सब उन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। वला ततगौ फीही, और इसमें हद से तजावुज न करो। फयहिल्ला अलैकुम गदबी, वरना तुम पर मेरा गजब उतर आएगा। फमन यहलिल अलैहि गदबी, तो जिस शख्स पर मेरा गजब उतर आया तो फकद हवा, तो वो बेशक वो बर्बाद हो गया। मैं मादरत के साथ कहूंगा जी, दाऊद भाई अपने प्रोफेसर साहब हमारे पास हैं जी जी जी। प्रोफेसर साहब आप दोनों का तर्जमा करेंगे, या पहली आयत का भी और इसको भी साथ मिला लें? जी बिस्मिल्लाह। कुलू मिन तय्यिबाति मा नहीं, या रज़क़नाकुम। बनी से, या बनी अच्छा, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, कद अनजयनाकुम, तहकीक हमने तुम्हें निजात दी, मिन अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन से, व वाअदनाकुम, और तुमसे वादा लिया, जानिब तूरिल अयमन, तूर पहाड़ की दाएं जानिब से, व नज़्ज़लना, और हमने नाजिल किया, अलैकुम, तुम पर, अल मन्ना व सलवा, मनो सलवा। कुलू, तुम खाओ, मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी, वला ततगौ, और हद से ना बढ़ना, फी है इसमें, यानी इससे, इसमें हद से तजावुज ना करना। फयहिल्ला अलैकुम गज़बी, तो तो तुम पर मेरा गजब उतरेगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी, और जिस पर मेरा गजब उतरा, फकद हवा, तो तहकीक वो तबाह हो गया। जी ठीक है जी। वरना तुम पर मेरा गजब उतर आएगा, और जिस पर मेरा गजब उतर आया फकद हवा, तो वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। अब जनाब अल्लाह ताला एक अलग चीज बताने वाला है, और हर मुसलमान के लिए है, जो बल्कि हर इंसान के लिए है। मसलन ये है कि वो लोग जो थे, गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से तौबा। ये इस्लाम के अंदर ही एक हल है चीज़ों का। वरना तो ये है कि दूसरे अदियान के अंदर लोग मायूसियों के अंदर चले जाते हैं। तो अब अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा रहा है कि ये गजब तो है जो अल्लाह ताला ने बता दिया, लेकिन गजब किस पर होगा? जो कहना नहीं मानेगा। और व इन्नी ला, ला के मानी क्या होंगे? यकीनन। यकीनन। ये मैं सईद भाई के लिए कह बेशक रहा हूँ। मैं, लाम अगर आएगा अलग से, तो लाम का मतलब है बिताकीद या यकीनन। गफ्फारुन, इसमें मुबालगा है गफूर से। तो बहुत गफरा ज्यादा का बख्शिश। मतलब क्या होता है? बख्शना। तो गफ्फारुन का तर्जमा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला। तो तर्जमा करें, व इन्नी लगफ्फारुन, तो बेशक मैं और यकीनन मैं बहुत बेशक मैं यकीनन बहुत बख्शने वाला हूँ। यकीनन मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूँ। किसको जी? लिमन ताबा, हर उस शख्स को जिसने ताबा, तौबा तौबा की,
یہ جناب پہلا ہے توبہ کی. جی، یہ پہلا جز ہے. 4 چیزیں بتائے گا اللہ تعالیٰ. لمن تابہ، جس نے توبہ کی. اب جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہوں انسان کے گناہ، خلوص دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک بار کہہ دے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. کیوں جی؟ بے شک. تو میں نے حدیث کیا بتائی تھی ندامت کی؟ کیسر بھائی بتائیں. جی مجھے یاد نہیں ہے. آنی چاہیے نا، میری آنی طرف چاہیے. ایک ہاتھ بڑھے گا، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا میں اس کے لیے بھاگ کر جاؤں گا. چلو جی ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ندامت کے الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جی. التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے. تو ندامت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ جو نادم ہوتا ہے اس کے منہ سے ابھی استغفر اللہ کے الفاظ دل میں ہی ہوتے ہیں، منہ سے نہیں نکلتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یہ ہے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کردار. کیوں جی ایسا ہے؟ جی تو بے شک میں با یقین بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. لمن، ہر اس شخص کو، تابہ کریں ترجمہ. یہ نمبر 1 ہے، توبہ کر لی. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ وآمنہ، اور وہ آمنہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اور وہ ایمان لایا. وہ اللہ تعالیٰ ابھی ریویژن کے اندر جب کر رہے تھے تو وہ 6 چیزیں وہ آ گئی ہیں وہاں. وہ ہے وآمنہ اور وہ ایمان لایا. 2 ہو گئی چیزیں. اچھا جی تیسری چیز وعمل صالحا، اور اس نے صالح نیک عمل کیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے جناب ثم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس لفظ کو الگ بتا رہا ہے. ثم اہتدی، جی ترجمہ کریں. پھر وہ سیدھی راہ پر چلتا رہا. ثم اہتدی کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک ہے ہدا، ہدا کا مطلب ہے ہدایت پائی. تا آ رہا ہے تو تا میں نے بتایا تھا کہ جہاں آتا ہے تو وہ اس لفظ کے اندر زور دینے کے لیے، زیادہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہے پھر وہ اس راہ پر، اس ہدایت پر اپنا جمع رہا. تو لوگوں ترجمہ کیا اس کا کہ پھر وہ اس ہدایت پر چلتا رہا، واپس نہیں اس نے مڑ کے دیکھا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. توبہ تو کر لی سجی، تو کر لیتے ہیں توبہ جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا خیال ہے؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کو عمدن قصدن کبھی بھی نہیں دہرائیں گے. تو ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے. اچھا یہ ہے ایمان کی تجدید. آمین آمین. آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی الفاظ ہیں توبہ کے، اور جس زبان میں بھی کرنا چاہیں اللہ سے بات کریں، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. یا اللہ کیوں ہم جی؟ سے ماضی میں جو گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں. اچھا جی وآمنہ، بے شک وہ ایمان لے آیا. وعمل صالحا ہے پھر اب، اور نیک نیک اعمال کیے. نیک اعمال کو 2 ٹکڑے کر لیں. ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، جو بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ آپ کو پتا ہے، اس کو بنیاد بنائیں. اور اس کے حقوق اللہ کے اوپر حقوق العباد کو رکھ دیں. تو یہ عاملہ صالحا بن گیا، نیک عمل کیے. اب کیا ہے ثم اہتدی کا ترجمہ میں نے کیا کروایا؟
پھر وہ ہدایت پر چلتا رہا. پھر وہ ہدایت پر چلتا رہا. اب واپس نہیں جانا. اگر پھر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پھر عمدن قصدن نہیں ہوگی، وہ بھولے میں ہو جائے گی. تو اسی کے بارے میں سورہ نساء کے اندر ہی پایا تھا کہ بھئی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی غلطی کرتے ہیں اور قریب سے وہ مڑ آتے ہیں. ایسا ہے نا جی بالکل ہے. جی. تو توبہ ہر دن کریں اور عمدن قصدن کوئی چیز نہ کریں. جی یہاں تک ہوا. جی یہاں تک جی سر. ترجمہ کریں جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. لمن تابا، ہر اس شخص کی جس نے توبہ کی، وآمن، ہر اس شخص اور وہ کو، ایمان لایا، ہر اس وعمل شخص کی نہیں صالحا، ہے، ہر اس شخص کو کرے. دوبارہ ہر کرے ذرا اس شروع شخص، سے. ہر، کو. ٹھیک ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. لمن تابا، ہر اس شخص کو جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، ثم اہتدی، پھر وہ سیدھی راہ پر چلتا رہا. جی اور اس نے نیک عمل کیے، یہ بن جائے گا جملہ، اور وہ اس ہدایت پر چلتا رہا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہ اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ درمیان میں سبق کے لیے بتایا ہے، ورنہ پیچھے جو واقعہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بنی اسرائیل کا. ایسا ہے. بنی اسرائیل. اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ آئیں میرے پاس مجھے ملنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلے بھی ہم نے پڑھا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ یہ جلا ظَالِمُونَ. یہ کہاں ہے آیت کا ساتھی بتائیں گے؟ یہ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، چھٹا رکوع. سورۃ ماشاء بقرہ. اللہ ماشاء اللہ. سورہ بقرہ پہلا پارہ. وہی وعدنا ہے، وہی ہے چیز. جی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. اب تورات دی جا رہی ہے. اب پہلے جو تھا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تورات نہیں دی. اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہوا 30 راتوں کا، 30 جس کو کہتے ہیں. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق تھا کس کا؟ اللہ سے ملنے کا، اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ملاقات بات کا. کرنے کا. جی اللہ نے بلایا ہے کہ اوپر سے جناب آیا ہے کہ آپ آ کے مجھے ملیں، تو اشتیاق تو ہوتا ہے نا. بالکل. جی یہاں میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا. یہ جو فری ول آف چوائس ہے، قوت اختیاری، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی اپنے سرشار بھائی بتائیں گے. جی قوت اختیاری کیا چیز ہے؟ قوت اختیاری جو انسان کو دی گئی ہوئی ہے، ہر انسان کو. یہ جی انسان اپنے بدی کی طرف جائے یا نیکی کی طرف جائے. انسان کو بولنے کی، سمجھنے کی. عقل اور شعور دیا گیا ہے جس کی جی روشنی جی میں وہ اپنے لیے جو بھی چاہے راستہ تو اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک، یہ انسان کی مرضی ہے. چاہے تو وہ صحیح راستے پر چلے، چاہے تو وہ کفر پر. اب میں آگے چونکہ الفاظ آ رہے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اب وہ جو اگر وہ کفر کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے راستہ کون کھولتا ہے؟ اللہ. اللہ ہی راستہ. اللہ. وہ خود جی بالکل. انسان نے انتخاب کیا، بس یہاں جہاں سے انتخاب کر لیا یہاں سے کفر شروع ہو گیا. اب اس کفر کے لیے راستے جو اسباب ہیں دنیا کے اندر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہے اور وہ بند نہیں کرتا اس بندے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو بتا دیا دل کے اندر. انسان نے گناہ کا ارتکاب چنا، گناہ کا انتخاب کیا. اب گناہ کے لیے انتخاب کیا تو اس کے لیے جو آگے راستہ کھولنا ہے، اسباب کھولنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہے. یہ جو وہ کھولتا ہے نا، اس کے بعد
اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کو میں گمراہ کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پورے کا پورا لب لباب ہے تقدیر کا، کہ اللہ چاہے تو وہ نہ کرے. حالت امتحان میں جب انسان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو روکنا چاہیے کہ بھئی تو یہ نہ کر، کفر نہ کر، ہدایت کی طرف جا. امتحان اس میں کا تو حساب بعد میں ہوگا، پہلے تو وہ اس کا جو حساب کرے گا. بعد میں ہوگا. اللہ نے وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے، بہرحال وہ رسول تھے، ان کا اشتیاق ہے. جب بتا یہ رہا ہوں کہ اس اشتیاق کا جو ہوا وہ جلدی چلے گئے، اور جو لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ لوط علیہ السلام کو جب کہا کہ بھی تم اپنے لوگوں کو لے کر چلو، تو کیسر بھائی آپ بتائیں گے کہاں ان کو کہا گیا کہ تم چلنا ہے، آگے چلنا ہے یا ان کے پیچھے چلنا ہے؟ پیچھے ہاں، پیچھے چلنا ہے. ایون حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انہوں نے جو ہجرت کی ہے، اس سے پہلے لوگوں نے ہجرت کر لی تھی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلے چلے گئے تھے؟ لوگ لوگ چلے گئے جی، تھے، پھر لوگ پہلے چلے گئے تھے. آخر میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں کھلیں گی. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے وہاں حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اب وہ چیزیں آ رہی ہیں یہاں. وما آجالا کا ایک ہے، آجالا کا، آجالا کا ایک ہے. آجالا کا جلدی کی، آجالا کا جلدی کروائی یا جلدی کرائی. جی داؤد بھائی، میں نے بتایا فرق؟ جی جلدی کروائی. مطلب ایک ہے آجالا، جی آجالا کا مطلب ہے اس نے جلدی کی، خود کر لی، خود جلدی. جی خود اس نے جلدی کی. جی جی جیسے نازلہ وہ اترا، انزلہ کا مطلب ہے اس نے اس نے اتارا. اتارا. اب اسی طریقے سے آجالا ہے، اجلت سے نکلا ہے. اجلت کس کو کہتے ہیں؟ جلدی کو، وقت کم ہے. جی جی. وما آجالا کا ان قومی کا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ہیں کوہ طور پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے وما آجالا کا، کس نے تجھ سے جلدی کروائی. کس نے تجھ سے جلدی کروائی؟ ان قومی کا، اپنی قوم سے. تیری قوم سے. جی تیری قوم سے. ٹھیک ہے، تیری قوم سے کس نے تمہیں جلدی کروائی یا موسیٰ، اے موسیٰ. اے موسیٰ علیہ السلام. باقی 1 منٹ ہے، کل اس آیت کو بھی پڑھیں گے. اگلی میں آیت ذرا پڑھ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جب وہ پہلے پہنچ گئے نا، قولا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم، وہ میری قوم کے جو لوگ ہیں، اولائی، وہ لوگ، علی آثاری، میرے قدموں کے نشانوں پر ہیں، وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جی. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي، اے میرے رب، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی. یہاں کروائی نہیں ہے، میں نے جلدی کی. کیوں جلدی کی؟ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ تاکہ تو راضی ہو جائے. کہ اشتیاق تھا کہ بھی دیکھے گا موسیٰ جو ہیں ماشاءاللہ اتنے ایفیشنٹ ہیں، وہ بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی قوت اختیاری کے ساتھ گئے. اب اس کے آگے جو اس کا جواب آتا ہے وہ بات کا ہے. کیسر بھائی آپ 83 تک کریں گے، اوپر سے لے کر جتنا وقت ہے کلو سے کر لیں. کیسر بھائی ہے؟ ڈاکٹر داؤد صاحب میرا مائک آف جی. تھا. کلو میں نے یہ بات تھی، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، ولا تطغوا فیہ، اور تم اس میں حد سے تجاوز مت کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی